الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 84 تفسیر خزائن العرفان پارٹ 1، پارہ 21واں، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 21 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے اور خوب سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے، ہر موقع پر اس کا ذکر کرے، خوشی میں بھی، رنج میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں شدت و بلا پہنچے گی اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور پہلوں کی طرح تم پر سختیاں آئیں گی، اور لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے، اور انجام کار تم غالب ہوگے اور تمہاری مدد فرمائی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ پچھلی 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میعاد پر لشکر آ گئے تو کہا یہ وہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، یعنی جو اس کے وعدے ہیں سب سچے ہیں، سب یقیناً واقع ہوں گے، ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، اور مکہ مکرمہ اور روم اور فارس بھی فتح ہوں گے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید اور حضرت حمزہ اور حضرت مصعب وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم نے نظر کی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، جہاد پر ثابت رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسا کہ حضرت حمزہ و مصعب رضی اللہ تعالی عنہما، اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہ ذرا نہ بدلے، اپنے عہد پر ویسے ہی ثابت قدم رہے، شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی۔ ان منافقین اور مریض القلب لوگوں پر تعریض ہے جو اپنے عہد پر قائم نہ رہے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، یا انہیں توبہ دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو یعنی قریش و غطفان وغیرہ کے لشکروں کو جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا، ناکام و نامراد واپس ہوئے،
اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت دی کہ دشمن فرشتوں کی تکبیروں اور ہوا کی سختیوں سے بھاگ نکلے، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، یعنی بنی قریظہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل قریش و غطفان وغیرہ احزاب کی مدد کی تھی، انہیں ان کے قلعوں سے اتارا۔ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا بیان ہے۔ یہ آخری ذی قعدہ 4 ہجری یا 5 ہجری میں ہوا، جب غزوہ خندق میں شب کو مخالفین کے لشکر بھاگ گئے، جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس شب کی صبح کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار دیے۔ اس روز ظہر کے وقت جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا جا رہا تھا، جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور نے ہتھیار رکھ دیے، فرشتوں نے 40 روز سے ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرماتا ہے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ ندا کر دی جائے کہ جو فرما بردار ہو وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ حضور یہ فرما کر روانہ ہو گئے اور مسلمان چلنے شروع ہوئے اور یکے بعد دیگر حضور کی خدمت میں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نماز عشاء کے بعد پہنچے، لیکن انہوں نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ حضور نے بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اس روز انہوں نے عصر بعد عشاء پڑھی، اور اس پر نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، نہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ لشکر اسلام نے 25 روز تک بنی قریظہ کا محاصرہ رکھا۔ اس سے وہ تنگ آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے حکم پر قلعوں سے اترو گے؟ انہوں نے انکار کیا تو فرمایا کیا قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کے حکم پر اترو گے؟ اس پر وہ راضی ہوئے اور سعد بن معاذ کو ان کے بارے میں حکم دینے پر مامور فرمایا۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کیے جائیں۔ پھر بازار مدینہ میں خندق کھودی گئی اور وہاں لا کر ان سب کی گردنیں ماری گئیں۔ ان لوگوں میں قبیلہ بنی نذیر کا سردار حی بن اخطب اور بنی قریظہ کا سردار کعب بن اسد بھی تھا، اور یہ لوگ 600 یا 700 جوان تھے جو گردنیں کاٹ کر خندق میں ڈال دیے گئے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، یعنی مقاتلین کو، اور ایک گروہ کو قید، عورتوں اور بچوں کو، اور ہم نے تمہارے ہاتھ ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال، نقد اور سامان اور مویشی سب مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا، اس زمین سے مراد خیبر ہے جو فتح قریظہ کے بعد مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، یا وہ ہر زمین مراد ہے جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آنے والی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، یعنی اگر تمہیں مال کثیر اور اسباب عیش درکار ہے۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی، جہاں تو کمال زہد تھا، سامان دنیا اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا۔ اس لیے یہ خاطر اقدس پر گراں ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو تخییر دی گئی۔ اس وقت حضور کی 9 بیویاں تھیں، 5 قریشیہ، 1 حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، 2 حفصہ بنت فاروق رضی اللہ عنہما، 3 ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما،
ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا، 5 سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، اور 4 غیر قریشیہ، 1 زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ عنہا، 2 میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا، 3 صفیہ بنت حی بن اخطب خیبریہ رضی اللہ عنہا، 4 جویریہ بنت حارث مستلقیہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ تعالی عنہن۔ سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کے معاملہ میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور باقی ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ مسئلہ، جس عورت کو اختیار دیا جائے وہ اگر اپنے زوج کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تو ہمارے نزدیک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو آؤ میں تمہیں مال دوں۔ جس عورت کے ساتھ بعد نکاح دخول یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو اس کو طلاق دی جائے تو کچھ سامان دینا مستحب ہے، اور وہ سامان 3 کپڑوں کا جوڑا ہوتا ہے۔ یہاں مال سے وہی مراد ہے۔ مسئلہ، جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اس کو قبل دخول طلاق دی تو یہ جوڑا دینا واجب ہے، اور اچھی طرح چھوڑ دوں بغیر کسی ضرر کے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جب تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے، جیسے کہ شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ کج خلقی سے پیش آنا، کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے، اس پر اوروں سے دونا یعنی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ مسئلہ، اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ قبیح ہوتا ہے، اور اسی لیے آزادوں کی سزا شریعت میں غلاموں سے زیادہ مقرر ہے، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ادنیٰ بات سخت گرفت کے قابل ہے۔ فائدہ، لفظ فاحشہ جب معرفہ ہو کر وارد ہو تو اس سے زنا اور لواطت مراد ہوتی ہے، اور اگر نکرہ غیر موصوفہ ہو کر لایا جائے تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں، اور جب موصوف ہو کر وارد ہو تو اس سے شوہر کی نافرمانی اور فساد معاشرت مراد ہوتا ہے۔ اس آیت میں نکرہ موصوفہ ہے، اسی لیے اس سے شوہر کی اطاعت میں کوتاہی اور کج خلقی مراد ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ 21واں پارہ مکمل ہوا۔ اور اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دونا یعنی دگنا ثواب دیں گے۔ یعنی اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف اور فضیلت ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں، ایک ادائے اطاعت، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی، اور قناعت و حسن معاشرت کے ساتھ حضور کو خوشنود کرنا۔ اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے جنت میں۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر جہان کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔
اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ اس میں تعلیمی آداب ہے کہ اگر بضرورت غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کہ لہجہ میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ ہو۔ بات نہایت سادگی سے کی جائے۔ عفت مآب یعنی پاک دامن خواتین کے لیے یہی شایان ہے۔ ہاں، اچھی بات کہو۔ دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور پند و نصیحت کی اگر ضرورت پیش آئے، مگر بے لوچ لہجہ سے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کی اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں، اور پچھلی جاہلیت سے اخیر زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سب داخل ہیں۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقوی و پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے۔ اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی و پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت یعنی سنت، بے شک اللہ ہر باری کی جانتا خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ شان نزول: اسماء بنت امیس جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے باب میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو اسماء نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، عورتیں بڑے ٹوٹے میں ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی، اور مراتب میں سے پہلا مرتبہ اسلام ہے جو خدا اور رسول کی فرما بردار ہے، دوسرا ایمان کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کا موافق ہونا ہے، تیسرا قنوت یعنی طاعت ہے، اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں۔ اس میں چوتھے مرتبہ کا بیان ہے کہ وہ صدق نیات اور صدق اقوال و افعال ہے۔ اس کے بعد 5ویں مرتبہ صبر کا بیان ہے کہ طاعتوں کی پابندی کرنا اور ممنوعات سے احتراز رکھنا، خواہ نفس پر کتنا ہی شاق اور گراں ہو، رضا الہی کے لیے اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد پھر 6 مرتبہ خشوع کا بیان ہے جو طاعتوں اور عبادتوں میں قلوب و جوارح کے ساتھ متواضع ہونا ہے۔ اس کے بعد 7ویں مرتبہ صدقہ کا بیان ہے
جو اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں بطریق فرض و نفل دینا ہے۔ پھر 8ویں مرتبہ صوم کا بیان ہے، یہ بھی فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں، اور جس نے ہر مہینہ ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 کے 3 روزے رکھے وہ صالحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں مرتبہ عفت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پارسائی کو محفوظ رکھے اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے۔ سب سے آخر میں 10ویں مرتبہ کثرت ذکر کا بیان ہے۔ ذکر میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، قراءت قرآن، علم دین کا پڑھنا پڑھانا، نماز، وعظ، نصیحت، میلاد شریف، نعت شریف پڑھنا سب داخل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں تب شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ اور صبر والے اور صبر والیاں، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے۔ شان نزول کی آیت زینب بنت جاحش اسدیہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جاحش اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے حق میں نازل ہوئی۔ امیمہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور ہی کی خدمت میں رہتے تھے، حضور نے زینب کے لیے ان کا پیام دیا۔ اس کو زینب نے اور ان کے بھائی نے منظور نہیں کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت زینب اور ان کے بھائی اس حکم کو سن کر راضی ہو گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور حضور نے ان کا مہر 10 دینار، 60 درہم، 1 جوڑا کپڑا، 50 مد، ایک پیمانہ ہے، کھانا، 30 سا کھجوریں دیں۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاعت ہر امر میں واجب ہے، اور نبی علیہ السلام کے مقابلہ میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں۔ مسئلہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ فائدہ: بعض تفاسیر میں حضرت زید کو غلام کہا گیا ہے، مگر یہ خالی از تسامح نہیں، کیونکہ وہ حر یعنی آزاد تھے۔ گرفتاری سے بالخصوص قبل بعثت شرعاً کوئی شخص مرقوق یعنی مملوک نہیں ہو جاتا، اور وہ زمانہ فطرت کا تھا، اور اہل فطرت کو حربی نہیں کہا جاتا۔ اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی، اسلام کی جو بڑی جلیل نعمت ہے، اور تم نے اسے نعمت دی، آزاد فرما کر مراد اس سے حضرت زید بن حارثہ ہیں کہ حضور نے انہیں آزاد کیا اور ان کی پرورش فرمائی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے۔ شان نزول: جب حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو چکا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ زینب آپ کی ازواج طاہرات میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید اور زینب کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت زینب کی سخت گفتاری، تیز زبانی، عدم اطاعت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی۔
ایسا بار بار اتفاق ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا دیتے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اللہ سے ڈر، زینب پر کبر و ایذائے شوہر کی الزام لگانے میں، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، یعنی آپ یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ زینب سے تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا، اور تمہیں لوگوں کے تاننے کا اندیشہ تھا۔ یعنی جب حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی تو آپ کو لوگوں کے تان کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور ایسا کرنے سے لوگ تانا دیں گے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ امر مباح میں بیجا طعن کرنے والوں کا کچھ اندیشہ نہ کرنا چاہیے، اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ حضرت زینب کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیام لے کر گئے، اور انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم و ادب سے انہیں یہ پیام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں اپنی رائے کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی، جو میرے رب کو منظور ہو اس پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئی اور انہوں نے نماز شروع کر دی، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زینب کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ بہت وسعت کے ساتھ کیا کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے، یعنی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح جائز ہے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مباح کیا اور باب نکاح میں جو وسعت انہیں عطا فرمائی، اس پر اقدام کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو باب نکاح میں وسعتیں دی گئیں کہ دوسروں سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائیں، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیبیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیبیاں تھیں۔ یہ ان کے خاص احکام ہیں، ان کے سوا دوسروں کو روا نہیں، نہ کوئی اس پر معترض ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ اس میں یہود کا رد ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 4 سے زیادہ نکاح کرنے پر طعن کیا تھا۔ اس میں انہیں بتایا گیا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء کے لیے تعداد ازواج میں خاص احکام تھے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس یعنی کافی ہے حساب لینے والا، تو اسی سے ڈرنا چاہیے۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ قاسم و طیب و طاہر و ابراہیم حضور کے فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں مرد کہا جائے۔ انہوں نے بچپن میں وفات پائی۔ ہاں اللہ کے رسول ہیں، اور سب رسول ناصح، شفیق اور واجب التوقیر و لازم الطاعت ہونے کے لحاظ سے اپنی امت کے باپ کہلاتے ہیں،
بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے امت حقیقی اولاد نہیں ہو جاتی، اور حقیقی اولاد کے تمام احکام وراثت وغیرہ اس کے لیے ثابت نہیں ہوتے۔ اور سب نبیوں میں پچھلے یعنی آخر الانبیاء کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ حضور کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نص قرآنی بھی اس میں وارد ہے، اور صحاح کی بکثرت احادیث جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر اور کافر خارج از اسلام ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔